کیا سنسیریٹی تھی, ہر چیز کے پیچھے سنسیریٹی تھی, بدلہ لینے کی چاہت نہیں تھی, ایگو نہیں تھی, انا نہیں تھی. کیا آج ہم ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں سے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں, گرجز نکال دے؟ نو. جیسے اللہ کہتے ہیں نا جنتیوں کو جب انٹر کیا جائے گا, آئی تھنک سورہ الاعراف میں, تو ان کے دل سے الغل ریموو کر دیا جائے گا. الغل مینز گرجز, وہ دشمنیاں, وہ سارے جو مسکنسیپشنز کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی تھی فیلنگس. سو دیٹ از حضرت علی فار یو. واٹ اے گریٹ مین, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دین دا ماڈیسٹی اینڈ ڈگنیٹی آف عثمان غنی رضی اللہ عنہ. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ صحابہ میں عثمان غنی سے زیادہ حیا والا کوئی نہیں. اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار یہ جو پارٹ ہے اوپر والا, یہ جو شن جسے ہم کہتے ہیں, یہ انکورڈ تھا. انہوں نے کپڑا پہنا ہوا تھا, کپڑا تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا تو شن ان کی تھوڑی ایکسپوز ہو گئی. ابو بکر آئے, انہوں نے شن کو کور نہیں کیا. عمر آئے, انہوں نے شن کو کور نہیں کیا. علی آئے, شن کو کور نہیں کیا. عثمان غنی آئے, شن کو کور کر لیا اور کہا کہ عثمان سے تو اینجلز بھی شرم کھاتے ہیں. برادر اینڈ سسٹرز, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے حیا والے ہوتے ہیں کہ ان کی باڈی لینگویج میں حیا نظر آ جاتی ہے, ان کی باڈی لینگویج میں وہ شرم اور وہ ماڈیسٹی نظر آ جاتی ہے, اور لٹرلی وہ ان کی نظریں آٹومیٹکلی جھک جاتی ہیں کسی فاربیڈن چیز کو دیکھنے سے, کیونکہ اندر حیا بہت انہیرنٹ ہے, انہیرنٹ ٹریٹ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو مزید برکت دے اور ہمیں بھی ویسا بنائے. تو ماڈیسٹی اینڈ ڈگنیٹی آف عثمان غنی رضی اللہ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بچے کو دیکھا انہوں نے مسجد میں. بچہ جو ہے وہ بڑا ظاہر ہے پور بیک گراؤنڈ سے تھا, اس کے کپڑے, اس کی حالت بتا رہی تھی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ وانٹیڈ ٹو ہیلپ دیٹ چائلڈ, لیکن وہ بچے کو برا فیل نہیں کرانا چاہتے تھے, اس کی ڈگنیٹی ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. دس از واٹ ہی ڈیڈ. ہی براٹ اے نیو شرٹ فار دا بوائے, اور اس شرٹ میں انہوں نے 10,000 درہم رکھ دیے. اس دور میں 10,000 درہم کی کیا ویلیو ہوگی آپ کی سوچ ہے. He placed 10,000 dirham in the shirt and he gave the shirt to the boy کہ بیٹے یہ شرٹ میں نے تمہارے لیے خریدی ہے. بچہ بڑا خوش ہوا, شرٹ کو گھر لے گیا. جب شرٹ کو تھوڑا ایکسپلور کیا تو شرٹ کے اندر سے 10,000 درہم نکلے, اور ماں باپ نے پوچھا یہ کہاں سے آئے. The boy smiled and said کہ I know. کیا ڈگنیٹی تھی, کیا حیا تھی کہ اگلے کو برا نہ فیل ہو جائے, اگلے کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہو جائے. کہاں ہیں ایسے لوگ آج کل؟ مسلمان تو بدنام ہو چکا ہے, ویسٹ میں بدنام ہے. کام چور مسلمان مشہور ہے, اللہ معاف کرے. اموڈسٹ مسلمان مشہور ہے. عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والا آج مسلمان مشہور ہے. اور یوتھ وہ کس لیے مشہور ہے وہ آپ سب کو بہتر پتہ ہے. بٹ جو ٹیلنٹ ہے اس یوتھ میں, جس دن یہ سیدھی ہو گئی تو پھر وہی بات ہے جو ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ایک شعر کہا نا. ابلیس نے جب کہا کہ ہاں ہے اگر مجھے ڈر تو ان سے ہے, آئی ایم افریڈ آف دیز پیپل, جس دن یہ شعر جاگ گیا تو پھر میری تو چھٹی ہو جائے گی. دس از دا ڈگنیٹی اینڈ حیا آف صحابہ. موونگ آن, لیٹ می ٹیل یو another حدیث اباؤٹ ماڈیسٹی, اور پھر انشاءاللہ فائنلی ہم ڈسکس کریں گے سم ویز ٹو لوور دا گیز, کیونکہ ہم پریکٹیکلٹی کی طرف آنا چاہتے ہیں. حیا کی تو بہت بات ہو گئی, لیکن اب کیسے آج کے فتنے کے دور میں کیسے ہم حیا والے بن جائیں, اس کی کچھ ٹپس میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا. دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم said verily these lineages of yours cannot be used to disgrace anyone. تم سب آدم اور حوا کے بچے ہو, تم لوگ کسی کو ڈسگریس نہیں کر سکتے اپنی ذات پات کی بیسس پہ. You are all the children of Adam, going back to him equally and cannot be exceeded. No one is favored except by religion or good deeds. کوئی بھی اللہ کے ہاں فیور نہیں ہے, فیوریبل نہیں ہے سوائے اپنے گڈ ڈیڈس کے اور اچھے کردار کے اور اپنے دین کے. It is enough sin for a man, ایک انسان کے لیے یہ enough sin ہے to be vulgar, کہ وہ vulgar ہو, shameless بے حیا ہو, miserly کنجوس ہو, and cowardly ڈرپوک ہو. These are very bad traits in a character. Number 1, vulgar ہونا, filthy language use کرنا, vulgarity کو پسند کرنا, vulgarity کو promote کرنا. Number 2, shameless ہونا, بے حیا ہونا. Number 3, کنجوس ہونا, miserly ہونا, پیسے خرچنا نہیں اچھے کاموں پہ, فضول کاموں پہ چاہے جتنے مرضی خرچ دینا, اور cowardly ڈرپوک ہونا.
we should avoid these 4 traits. And then Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ghafir chapter 40 verse number 19, Allah says يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. بے شک اللہ جانتا ہے, اللہ کو علم ہے نظروں کی خیانت کا اور تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی بات کا. نظروں کی خیانت کیا ہے؟ اکثر ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, نظریں گھما رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نوٹ نہیں کر رہا. اکثر لوگ گلاسز پہن کے نظریں گھماتے ہیں تاکہ کوئی نوٹ ہی نہ کرے. تو یہ جان لیں کہ اللہ کو نظروں کی خیانت کا پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو دلوں میں جو خیال چل رہے ہیں وہ بھی پتہ ہے. تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور دلوں کے خیالات کو پاک کریں. اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said ثلاثۃ لا تری اعینہم النار. 3 eyes will never be exposed to hell fire. 3 آنکھیں کبھی بھی ہیل فائر میں ایکسپوز نہیں ہوئی, یعنی یہ 3 لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. اعین حرست فی سبیل اللہ, ایسی آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاتی ہے. وَأَعْيُنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللہ, ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. وَأَعْيُنٌ غَضَتْ عَنْ مَحَارِمِ اللہ, اور ایسی آنکھ جو اپنے آپ کو لوور کرتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے جو اللہ نے حرام قرار دیا. ایسی آنکھ جو میدان جنگ میں رکھوالا دے فی سبیل اللہ, ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے, اور ایسی آنکھ جو اللہ کی پامال, جو اللہ کی حدود ہیں ان کو پامال نہ کرے, جو جھک جائے. اللہ تعالی ہمیں ایسی نظر عطا کرے, ہماری یوتھ کو ایسی نظر عطا کرے, آمین. Another hadith, Anas bin Malik radhiyallahu anhu reported the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, accept 6 deeds from me and I assure you acceptance into paradise. 6 اعمال کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. Number 1, when one of you speaks let him not lie. جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے. When one of you promises let him not break it. جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. Number 3, when one of you is trusted let him not betray it. جب کوئی امانت ہو امانت میں خیانت نہ کرو. Number 4, lower your gaze. اپنی نظر کو جھکا لو, اپنی نظر کو حرام چیزوں پہ مت ڈالو. restrain your hands from harming others. اپنے ہاتھوں کو روک لو دوسروں کو ہارم کرنے سے. and guard your chastity. اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو, اپنی حیا کی حفاظت کرو. بے حیائی والے کاموں سے بچو, پناہ مانگو, بے حیائی والی جگہوں کے پاس نہ جاؤ, گارڈ کرو. یہ حیا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سے تمہارا ایمان ہے. اگر حیا گئی تو ایمان گیا. تو یہ ہمیں ترغیب لینی ہے اس حدیث سے. Then Al-Bahiki reported Hatim al-Asam, may Allah have mercy on him, said lusts are of 3 types. شہوت 3 قسم کی ہوتی ہے. lust in eating, lust in speaking and lust in gazing. guard your eating with confidence, your tongue with truthfulness and gaze with tears. سبحان اللہ. 3 طرح کی شہوت ہے, کھانے کی شہوت, بولنے کی شہوت اور آنکھوں کی شہوت. تینوں کی حفاظت کرو. کھانا اس طرح مت کھاؤ جیسے زندگی میں کسی کو لگے شاید پہلی بار آپ کھانا کھا رہے ہیں, یا اتنا آپ نے پیٹ میں ڈال لیا کہ کل کو جو ہے وہ آپ کو بہت سے مسئلے ہوں, اور دیکھ کر کھانا کھاؤ. لک ایٹ یور ڈائٹ وٹ یو آر ایٹنگ. اگر نوجوانی میں بہت سے ایسے کھانے کھائیں گے جو ڈیزائر کو ابھارنے والے, شہوت کو ابھارنے والے ہیں, تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. سو لک ایٹ یور ڈائٹ. نمبر 2, اسپیکنگ. زبان میں شہوت. زبان میں شہوت کیا ہے؟ اسکینڈلز ڈسکس کرنا, موویز کے وہ سینز ڈسکس کرنا, خواتین کو ڈسکس کرنا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے وہ واقعات کو ڈسکس کرنا, اپنے جھوٹے موٹے واقعات کو ڈسکس کرنا, وہ سٹوریز سنانا فضول قسم کی ایک دوسرے کو. یہ شہوت ہے زبان کی, حرام ہے. اینڈ دین یور گیز وتھ ٹیئرز. اپنے گیز کی حفاظت کرو آنسوؤں کے ساتھ, اپنے گناہوں پہ رو, نادم ہو. And lastly, let me tell you these 2 quotes of Ibn al-Qayyim. He said, the eye is the mirror of the heart. ہماری آنکھ دل کا آئینہ ہے. If a person lowers his gaze, the heart will lower its desires and whims. اگر ایک بندہ نظریں جھکا لیتا ہے, نظروں کو کھلا نہیں چھوڑتا, اس کا دل, اس کا قلب اپنی ڈیزائرز کو, اپنی شہوت کو جو ہے ختم کر لے گا. But if a person looks, لیکن اگر وہ نظروں کو کھلا چھوڑ کے دیکھ لیتا ہے, the desire in his heart will be provoked. پھر بھڑک جائے گی ڈیزائر,
شہوت بھڑک اٹھے گی, نفس الامارہ کھل کے سامنے آ جائے گا اور پھر بچنا بہت مشکل ہوگا. سو اٹ آل اسٹارٹس ود دا گیز. ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, the glass is a poisoned arrow of Satan. Whoever lowers his gaze for Allah, he will bestow him with a refreshing sweetness which he will find in his heart on the day that he meets him. Glass is like a poisoned arrow of شیطان. جب آپ ایک poisoned arrow پھینکتے ہیں نا کسی پہ اپنی گلاس کا, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بہت چیز نقصان دے گی, آپ کا دل پوائزن ہو جائے گا. اور جو کوئی اللہ کے لیے گلاس کو لوور کرتا ہے, قیامت والے دن وہ اپنے دل میں ایسی سویٹنس فیل کرے گا اللہ سے ملتے ہوئے کہ اس کی کیا ہی بات ہے. And then Ibn al-Qayyim rahimahullah said, whoever allows his eyes to roam freely carries his soul to the places of destruction. جو کوئی اپنی گیز کو فریلی چھوڑ دیتا ہے وہ خود اپنے آپ کو ڈسٹرکشن کے ویز کی طرف لے جاتا ہے, ڈسٹرکشن میں فال کر جاتا ہے. اور ایسا ہی ہے, لوگ سلیوز بن چکے ہیں ڈیزائرز پہ, انہیں سمجھ نہیں آتی ہم کریں کیا. موبائل فون کے سلیوز بن چکے ہیں, امیجز کے سلیوز بن چکے ہیں, نکل ہی نہیں پا رہے ان چیزوں سے. پلیز لوور یور گیز, یو کین ڈو اٹ. اپنے آپ کو یہ مت ڈیفینس میکنزم دے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں, میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں, میں تو اب کنٹرول ہی نہیں کر سکتا لہٰذا میں یہی کروں گا. یہ شکست ہے, ذہنی شکست. جس بندے نے ذہنی شکست تسلیم کر لی وہ تو گیا. یو کین ڈو اٹ, اپنی گیز کو کنٹرول کریں. سو ناؤ لاسٹلی سم ٹپس ٹو لوور دا گیز, مینز آف ہیلپنگ ٹو لوور دا گیز کوئکلی. لیٹس وائنڈ اٹ اپ. نمبر 1, سب سے امپورٹنٹ, بی کانشیس آف اللہ. اللہ سے رابطہ رکھیں, یہ سوچیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ کو بٹرے مت کریں, اللہ سے ڈسلوئل مت ہوں. اللہ سے دعا کریں, یا اللہ میں ڈسلوئل نہیں ہونا چاہتا, مجھے بچا لے. یا اللہ مجھے میری نظروں میں حیا دے دے. نمبر 2, سیکنگ دی ہیلپ آف اللہ. اللہ سے دعا کرنا, اللہ کو بیسیچ کرنا, اللہ سے ایگزیکٹ اسپیسیفک یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھ سے عادت نہیں چھوٹ رہی, پلیز چھڑوا دے. یا اللہ نظروں میں حیا دے دے. یا اللہ مجھے وہ ایمان دے دے, مجھے وہ تقویٰ دے دے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, یہ دعا کریں. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین, یہ دعا کریں اللہ سے. نمبر 3, یاد رکھیں کہ اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں, آپ اپنے آپ کو ڈسٹرکشن میں لے کے جائیں گے. کانسیکوینسز کو ذہن میں لے کر آئیں, لکھیں, کانسیکوینسز کو لکھیں ڈائری میں, نوٹ پیڈ پہ کہ اچھا اگر میں یہ کرتا ہوں تو کیا کیا اس کے ڈسٹرکٹیو ایفیکٹس ہیں, کیا کیا کانسیکوینسز ہیں, ویئر ول دس آل لیڈ می. جب آپ وہ چیز لکھیں گے آپ کا برین رجسٹر کرے گا کہ یہ چیز غلط ہے, بری ہے. اوکے. نمبر 4, نو کہ اگر آپ کنٹرول کر لیں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بلس دے گا, آپ کو سکون دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی دے گا, اور قیامت والے دن تو بہت کچھ دے گا. اوکے, آلویز ریممبر دس. نمبر 5, اوائڈنگ پلیسز اور ٹریگرز جس کی وجہ سے آپ کی نظر پھسلتی ہے. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ بد نظری ہوگی, اوائڈ کریں. آلریڈی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری یونیورسٹی میں یہ جگہیں ہیں جہاں بد نظری کے بہت چانسز ہیں, میں نہیں جاؤں گا, سیدھی سی بات ہے. جان بوجھ کے ان جگہوں پہ جانا یہ کتنی جو ہے وہ خراب بات ہے. اوکے, سو اوائڈ دوز پلیسز. نمبر 6, کہ you should realize that you have no choice in this matter regardless of what circumstances are, and no matter how great the temptation or motive to do evil, and no matter what emotions and overwhelming desire stirs in your heart, you must lower your gaze. Choice کوئی نہیں ہے. No matter how big the fitna is, just run away, flee. فتنے سے بھاگ جائیں, کھڑے ہو جائیں, پوزیشن چینج کر لیں, کسی کے ساتھ چلے جائیں, اپنے آپ کو اکیلا نہ چھوڑیں. اوکے. نمبر 7, ڈوئنگ اے لاٹ آف نافل ایکٹس, پونڈرنگ اوور دا قرآن, ذکر میں بڑھیں, نماز مسجد میں جا کر پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد وہاں کچھ دیر بیٹھیں, قرآن کی تلاوت کریں, مسجد سے اسپرچویلٹی حاصل کریں جا کے, مصلی کی جگہ پہ جا کے. اگر خواتین سن رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ مسجد نہیں جاتی, وہ مصلی کی جگہ پر جا کر اسپرچویلٹی لیں. اوکے. نمبر 9, بیئرنگ ان مائنڈ سم آف دی وارننگس گیون بائی حدیث اینڈ ان دا قرآن. ان وارننگس کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں, اور ان وارننگس کو جو ہے وہ ہمیشہ کہیں پہ لکھ لیں, دروازے پہ لگا کے, الماری پہ لگا کے, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اللہ از واچنگ می. اوکے.
اوائڈنگ لکنگ unnecessarily. یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ جا کر کہیں بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگ جانا, ادھر ادھر دیکھنا, یہ ویسے بھی مینرز کے خلاف ہے. تو کم از کم ویل مینرڈ ہوتے ہوئے ادھر ادھر مت دیکھیں. کیپ یور گیز لوورڈ. اوکے, یہ بھی ایک بڑی پھر فاسٹنگ, اس کی ایک بڑی اچھی ٹپ ہے. فاسٹنگ کرنے سے ڈیزائرز لوور ہوتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ بینگ ایمبیشیس اینڈ فوکسنگ آن نوبلر تھنگس. اپنے تھاٹس کو کنٹرول کریں, اپنے تھاٹس کا فوکس کہیں اور لے کر جائیں, نوبلر تھنگس پہ تھاٹ کریں اور ایمبیشیس ہوں. کوئی ٹاسک لیں, کوئی ورک شاپس ڈیزائن کریں, کوئی بکس پڑھیں, جم میں جائیں, ایکسرسائز کریں. اوکے, پلیسز آف فتنہ کو اوائڈ کریں اور تھاٹس کو بلڈ ہونے سے اوائڈ کرائیں. اعوذ باللہ پڑھ لیں, اگلے تھاٹ کو آنے ہی نہ دیں. اپنے مائنڈ کو بزی کریں کہیں. پھر برنگنگ اپ دس ٹاپک ان ڈسکشن. ان ٹاپکس کو ڈسکس کیا کریں, آپ کے مائنڈ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی کہ میں نے ان چیزوں سے بچنا ہے. اینڈ دین اوبیسلی شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگیں اعوذ باللہ پڑھ کے. اور کیپنگ کمپنی ود گڈ پیپل, ویری ویری امپورٹنٹ کہ ایسے لوگوں میں رہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, تقوی والے ہیں. ان سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی. ایسے لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیں جو افیئرز ہی جن کے لاسٹ ہو چکے ہیں, تو ان میں بیٹھیں گے تو ڈیزائر بھڑکیں گی. اور پھر لاسٹلی, کسی چھوٹے گناہ کو بھی کمتر نہ سمجھیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بندہ بڑے بڑے گناہوں میں پڑتا ہے. اس چیز کو لائٹ مت لیں. کیپ یور گیز لوور. گیز کی حفاظت کریں. مت لائٹ لیں کہ چلو اگر میں ایک نظر ڈال بھی لیتا ہوں سو وٹ. آپ کی سوچ ہے, آپ نے ایک پوائزنڈ ایرو پھینک دیا اور اب وہ پوائزنڈ ایرو آپ کے دل کو پوائزن کرے گا. سو دیز آر سم آف دا ٹپس. آئی پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کے فتنے کے دور میں مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنا دے, ہمیں ڈگنیٹی والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والا بنا دے. اور اس کے لیے بہت ضروری کہ آپ صحابہ کی سٹوریز بھی پڑھیں اور صحابہ سے حیا کیا چیز ہوتی ہے صحابہ سے سیکھیں آپ جا کے. جزاکم اللہ خیر فار لسننگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.